دیا یہ جنگ کرسی کے لیے خلافت کے لیے نہیں ہو رہی تھی بلکہ یزید دنیا والوں کو جہنم کے رستے پر لے جانا چاہتا تھا. امام حسین نے لوگوں کو راستہ بتا دیا. یزید شراب کا عادی ہے, جوے کا عادی ہے, اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. اس کو امیر المومنین سمجھ لو گے, اس کو فالو کرو گے تم جہنم میں چلے جاؤ گے. لیکن صراط المستقیم وہ ہے جو میرے آقا نے بتایا ہے. اے خیرت کی سرزمین پر رہنے والوں, آپ نے کل میرے امیر کا بھی بیان سنا. میرے ساتھی محمد رضا صاحب صاحب نے آج جنہوں نے جو پیغام دیا ہے میں نے ان کو سینے سے لگا لیا. آج کی کہا کہ ہماری قوم کا نوجوان ہمارے ساتھیوں کی طرح بن جائے. آج دین کی دعوت بتاؤ کتنے نوجوان دیتے ہیں. کرکٹ کی دعوت ہر نوجوان دیتا ہے, فلم دیکھنے کی دعوت ہر نوجوان دیتا ہے, دلی ممبئی گھومنے کی دعوت ہر نوجوان دیتا ہے. لیکن آج کا نوجوان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کے نوجوان کو اگر سنت کے تعلق سے کہا جائے, نوجوان نہ چہرے پر داڑھی سجانے کے لیے تیار, نوجوان اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں حسینی ہے. اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, زبان سے کہنا بہت آسان ہے. جب انسان زبان سے کہتا ہے اس کی صرف زبان کرتی ہے, لیکن اگر عمل کے میدان میں آتا ہے اسے اپنی نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے. آپ کربلا کی سرزمین پر چلیں. 10ویں محرم شریف کی تاریخ ہے. امام حسین کے ایک غلام کا واقعہ سناؤ. بچے عاشق تھے, وہ نعرہ لگانے والے غلام نہیں تھے بلکہ عمل کے میدان میں اترنے والے غلام تھے. فرمایا گیا حضرت خان بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفے کی سرزمین کربلا کی سرزمین سے قریب ایک جو ہے مقام پر رہتے تھے, ایک قبیلے میں رہتے تھے. جب 10ویں محرم شریف کو ان کی بادشاہ کو پتا چلا, ظالم یزیدیوں نے جو ہے امام علی مقام اور ان کی اہل بیت پر 3 دن سے پانی کو بند کر دیا ہے اور اہل بیت کی دشمنی میں وہ ظالم اتر آئے ہیں. 3 دن کے بھوکے پیاسوں سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, ہماری مائیں جو دور بیٹھ کر سن رہی ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا, آج تم بھی مائیں ہو. ایک وہ بھی ماں تھی, جانتے جب اس ماں کو پتا چلا کہ نبی کی آل اور نبی کے نواسے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اس ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. وہ تیزی سے بڑھتی اپنے گھر کی طرف. گھر میں داخل ہوئی بچے نے دیکھا میری ماں ہو رہی تھی. آج کے نوجوان کی طرح نہیں تھا کہ خود ماں کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے. وہ نوجوان نے دیکھا جب ماں ہو رہی ہے, ماں کے قدموں میں گر گیا. آج کرنے لگے محمد بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھ کے رونے کی وجہ کیا ہے, اپنی آنکھ کیوں رو رہی ہے. جانتے وہ دکھیاری ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, اے میرے بیٹے میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں لیکن آج تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو. اگر تو میرے دودھ کی حق کو ادا کرنا چاہتا ہے. بیٹے نے عرض کیا, ماں تم جو کہو گی وہ کروں گا. ماں نے کہا بیٹا کربلا کی سرزمین پر نبی کے نواسے کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے, ان کے گھر والوں کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے. میں چاہتی ہوں تو گھر سے نکل کر وہاں پہنچ جا اور امام علی مقام کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دے. ہماری قوم کے نوجوان غور سے سنے. روایتوں میں ملتا ہے کہ 17 دن ہوئے تھے آپ کی شادی کو. آپ اپنی سے عرض کرتے ہیں اپنی یار کا بیٹا آپ کے دودھ کو حج پہ ادا کرے گا, نبی کے نواسے کے نام پر اپنی جان کو قربان کرے گا. اور سب سے اپنی حضور آپ اجازت دیں اپنی بیوی سے اجازت لے کر آؤں. اپنی نے کہا کہ بیٹے میری شادی کو 17 دن ہوئے ہیں, ابھی تیری دلہن کے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری ہے. پھر بیوی کی محبت امام کی محبت جب غالب بنا جائے. قسم خدا کی جان سے اس نوجوان نے کیا کہا تھا, اس نے کہا اپنی حضور سن لیجیے امام کی محبت میں اور آپ کے فرمان پر اگر ایک بیوی نہیں سینکڑوں بیویوں کو قربان کرنا پڑا, آپ کا بیٹا قدموں کو پیچھے نہیں ہٹائے گا. لیکن شریعت کے مد نظر اپنی بیوی سے بھی اجازت لے لو. آپ اپنی بیوی کے پاس پہنچے, بیوی سے فرماتے ہیں اے میری شریک حیات سن لے, کربلا کی سرزمین پر نبی کی آل پر ظالموں نے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا ہے. میں مانتا ہوں تو میرے نکاح میں ہے, 17 دن ہوئے ہمارے نکاح کو, لیکن تیری محبت سے کئی بڑی محبت نبی اور ان کی آل کی محبت. اگر تو مجھے اجازت دے تو میں جا کے امام حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دوں. ہماری ماں بہنیں غور سے سنے, اس خاتون کے جملوں کو, اس خاتون کی عظمت کو سلام. اس خاتون نے کہا ہے میرے شوہر نامدار, میں مانتی ہوں کہ ابھی میری ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری ہے, ابھی جو ہے نکاح کی لذتیں میں نے نہیں حاصل کی, ابھی تو میں نے جی بھر کر آپ
देखा, अभी तो कई सैर और तफरीह के लिए लिखे हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन की मोहब्बत की बात है, बस एक गुजारिश करना चाहूंगी, अगर आप राजी बनकर आए तो मेरी खिदमत करिए, मेरे हक को अदा करिएगा। अगर आपने शहादत के जाम को नोट कर लिया तो मेरी गुजारिश है कि शहीद के मकाम को जब आप जन्नत में पालेंगे, जब जन्नत से आपकी खिदमत के लिए होने आएंगी, बस एक गुजारिश करती हूँ कि उन मजदूरों को सिलेक्ट मत करना, बल्कि अपनी कलीस को अपने कदमों में जला दे देना। प्यारे के दीवानों, अपनी बीवी से इजाजत लेकर जंग के मैदान में जाते हैं, इमाम हुसैन के कदमों से लिपट जाते हैं। इमाम, जब तक आपका ये नौजवान शहदाई जिंदा है, जब तक आपका ये आशिक जिंदा है, ना आपकी अहलो अयाल करबला के मैदान में जाएगी, आपका ये गुलाम यजीदियों से मुकाबला करेगा। इमाम हुसैन आपके सर मुबारक को उठाकर चूम लेते हैं। कुर्बान उस नौजवान की अजमत पर 17 दिन में लिखा को बीवी की फिक्र नहीं है, माँ के फरमान की फिक्र है, बीवी की फिक्र नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत की फिक्र है। निकलती है मैदान में तलवार लेकर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सराय लगाकर मैदान में उतरते हैं। ऐसी तलवार चलाते हैं कि यजीदियों को आपने जहन्नम पहुंचा दिया। वापस आते अपनी अम्मी की बारगाह में, अपनी क्या मुझसे राजी है, बादशाह फरमाती है सारे यजीदियों को जहन्नम पहुंचा दे, या इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। फिर वापस मैदान कारदार में जाते हैं, तमाम यजीदी जालिमों ने आपको घेर लिया, आपके जिस्म पर कई तीर और तलवार लगाए गए, यहाँ तक कि आपने शहादत की जान को नोट फरमाया। प्यारे के दीवानों, आज हमारी कौम से भी नौजवान है, और अगर से बाप बिन अब्दुल्लाह कल्बी भी नौजवान थे, आज हमारी भी बहनें और बच्चियां हैं, उनकी भी औरत थी। आज अगर हमारा भाई चेहरे पर दाढ़ी रखे, सबसे पहला ऑब्जेक्शन उसकी मां को होता है, अरे तुझे मौलाना थोड़ी ना बनना है, तुझे मस्जिद में जाकर नमाज थोड़ी ना पढ़ानी है, तुझे मुबल्लिग बनकर बयान थोड़ी ना करना है। मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज करना चाहूंगा, वो कैसी माँ थी जिसने अपने बुढ़ापे के सहारे को इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। क्या वो माने नहीं होता था अगर नौजवान बेटा मर गया मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? आप अंदाजा लगाएं, जिस माँ का एक बेटा हो, जिस माँ की आंखों का एक तारा हो, लेकिन वो माँ दुनिया वालों की माँ को बताना चाहती थी मैं दुनिया की आम माँ की तरह नहीं हूँ। अरे मैं तो वो माँ हूँ, जब करबला का तज़किरा किया जाएगा तो वहां भी अब्दुल्लाह कल्बी की माँ के नाम को भी याद किया जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, क्या पैगाम लिया करबला की सरजमी से? आज तो बड़ा अफसोस होता है, आप बुरा मत मानिएगा, मीठी मीठी बातें नहीं करते, और मीठा खाकर आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि डायबिटीज हो जाता है ना। कड़वी बातें इसलिए करते हैं कि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं करेले का जूस पियोगे डायबिटीज होगा तो भी ठीक हो जाए। अगर किसी को बुखार और डॉक्टर उसको